ساتھی آگے آگے تشریف لائیں، بیتے درمیان میں جگہ خالی ہے، پیچھے ساتھی کھڑے ہیں، ان سے التماس ہے پنڈال میں آ جائیں، بیٹھیں، دل جمی سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بدمزگی بھی پیدا نہیں ہوگی اور بیانات بھی انشاءاللہ آسن طریقے سے ادا ہو سکیں گے۔ لہذا تمام نوجوانوں سے التماس ہے کہ دل جمی سے بیٹھیے گا، مل کے بیٹھیں، آگے ہو جائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ما شاء الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ما شاء الله وحده له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ما شاء الله ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله ما شاء الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير سبحان الله وأن قد أحاط بكل شيء علما سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر میں یہاں کی انتظامیہ اور مولانا قاری محمد زاہد صاحب کی اور ان کے دوستوں کی، احباب کی یہ محنت اللہ ان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ ان سردی کے مارے ہوں کو آمین کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین۔ وقت بہت سا بیت چکا ہے، اور میرے بعد وکیل صحابہ قادر الکلام خطیب حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب زید مجدو ان کا بڑا تفصیلی اور مدلل بیان ہونا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خلاق عالم نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی عبث، بیکار، بلا حکمت پیدا نہیں فرمائی۔
وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اور قرآن عظیم یہ بات بتاتا ہے کہ عقل مند لوگ، سیانے لوگ، سمجھدار لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ آسمان، زمین، جو کچھ ہے جہان میں، یہ خالق کائنات نے عبث نہیں بنایا ہے. قرآن حکیم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. آہستہ کو سبحان اللہ متبار لوگ سبحان اللہ. میرے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے کہو سبحان اللہ. نالے کو پتہ لگے با تساں ستے پے ہو یا جاگ دے پے ہو. ایک ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو کیڑے کیڑے بھرا جاگ دے پے ہو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. پکی بات ہے، آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، کبھی دن بڑا کبھی راتیں بڑی، اور یوں ہو جا ہوتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ تبارک و تعالی کبھی یوں فرما دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، دن کے بعض اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں. تمہیں بلانا اس لیے چاہتا ہوں تھوڑی سی بیداری کا ثبوت. میں بالکل مختصر وقت لوں گا آپ انشاءاللہ. اچھا اردو نہیں سمجھیں دے آندھی پئی ہے. دن کے بعض اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اور کبھی یوں کر دیتے ہیں کہ رات کے بعض اجزاء کو دن کے اجزاء میں داخل کر دیتے ہیں، دن میں داخل کر دیتے ہیں، تو پھر رات بڑی ہو گئی، دن چھوٹے، کبھی دن بڑے، راتیں چھوٹی ہو گئی. واختلاف اللیل والنہار، دن گیا رات آ گئی. یہ جو ان کے درمیان اختلاف ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں لآیات
उलिल अलबाब आयातिन ऐल दलालातिन, इसमें बड़े दलाइल हैं किन के लिए, मुस्तफीदीन कौन है? फरमाया उलिल अलबाब, वो बंदे जो अक्ल वाले हैं। मेरे पालनहारा, ये दुनिया वाले, ये आजकल के लोग तो अक्लमंद उसको कहते हैं जो बंदा दूसरे से धोखा करके माल कमा लेता है। किसी दुकान पे कोई मुलाजिम हो, वो कस्टमर की आंखों में मिर्चें डाल लेता है और उसको बरखला लेता है। 10 नंबर की चीज 1 नंबर बना के बेच लेता है। उसका मालिक ऐसे मुलाजिम के लिए, ऐसे नौकर के लिए दूसरे लोगों से कहता है, मेरा नौकर, मेरी दुकान का मुलाजिम इतना अक्लमंद है, इतना अक्लमंद है। ऐबदार चीज होती है, बिल्कुल सही करके कस्टमर और जो है वो गाहक के सामने यूं उसकी तारीफें करता है, बेच दिया करता है। ऐब वाली चीज को सही करके बेच देता है। हम तो उसको क्या कहते हैं? दिनों ते मैं जान ही को नहीं छोड़ती। लोग उसको अक्लमंद कहते हैं जो झूठ मूठ करके, मुलम्मा बना के, हयूला बना के किसी को दे देता है और वो कहता है मैंने बड़े काम की बात कर ली है। उसको लोग अक्लमंद कहते हैं। मुझे एक बात याद आ गया, हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा कहो रहमतुल्लाह अलैह, कपड़े के बहुत बड़े कारोबारी और ताजिर थे। वो कपड़े की दुकान है कूफे की मार्केट और बाजार में। हाँ, और उस दौर में जो कपड़ा बिका करता था, उसकी दुकान में 1000 वाट के बल्ब बोलो नहीं हुआ करते थे। बस वो गाहक के सामने माल पसंद किया, ले गया। एक दिन शाम का वक्त होने को आया, असर का टाइम हुआ। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुलाजिमीन से कहा दुकान बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, इसलिए कि आसमान पे बादल छा गए हैं, अंधेरा छा गया है, दुकान को बंद कर दो। मुलाजिम कहने लगा हजरत ये तो वक्त है गाहकों के आने का, इस टाइम तो गाहक आया करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया नाना दुकान बंद कर दो, अंधेरा छा गया है, कहीं ऐसा ना हो कोई कस्टमर और गाहक आ जाए और उसको कहीं कपड़े की पहचान में धोखा न लग जाए। मैं ऐसे कारोबार नहीं करना चाहता, बल्कि यहाँ तक लिखा है लिखने वालों ने कि आपकी दुकान में एक ऐबदार थान है, उसके कपड़े के अंदर कुछ ऐब है। मुलाजिम से कहा जब बेचने लगो तो कस्टमर और ग्राहक को बताना है इस कपड़े के अंदर ये ऐब है, इसकी बने जो दूसरे इसके साथ के कपड़े हैं उनकी बनिस्बत इस कपड़े की कीमत कम है। लेकिन बदकिस्मत अल्लाह की शान है, हुआ यूं कि उसकी दुकान पे मुलाजिम के पास कस्टमर आ गए, गाहक आ गए। उस दौर में काफलों की सूरत में लोग गाहकी किया करते थे, आते जाते थे, बाजार में पहुंचे, कपड़ा खरीदा और वही थान बाकी थानों के बराबर कीमत पे नौकर ने मुलाजिम ने बेच दिया, गाहक लेके चले गए। अगर आजकल के दौर का अच्छा खासा हाजी नमाजी इतनी बड़ी तस्बीह रखने वाला होता, वो कहता बहुत अच्छा काम किया तुमने, जबरदस्त, इसकी तो कीमत कम थी, उसी कीमत पे बिक गया। लेकिन मुसलमानों ये इमाम अबू हनीफा है रहमतुल्लाह ताला। इमाम साहब ने आके पूछा ये बिक गया? जी बेच दिया। फरमाया आपने गाहक को इसका ऐब बताया था?
اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں رہا بتاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ رینٹ پہ لیا، کرائے پہ لیا، سفر شروع کر دیا، 3 دن سفر کیا، 3 دن قافلہ ملا، اور آپ نے پوچھا ہے قافلے والوں، کوفے کے بازار میں فلاں دکان سے کس نے کپڑا خریدا؟ ایک نے کہا میں نے خریدا۔ آپ نے فرمایا نکالو کپڑا باہر، کپڑا باہر نکلوایا اور فرمایا یہ تھان، اس کے اندر یہ عیب ہے، چھید نہیں ہوتی کپڑے میں، یہ عیب ہے اس کے اندر، اگر تم اس کو لینا چاہو، رکھنا چاہو خوشی کے ساتھ، اس کی قیمت کم ہے، تم نے زیادہ دی ہے، اپنے پیسے واپس لے لو، اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو اپنے پیسے لے لو، میرا تھان کپڑوں کا واپس کر دو۔ کسی نے کہا وہ تو چلے گئے تھے، فرمایا میں اللہ کے نبی کے امتی کو ایک تھان کے کپڑے میں دھوکہ دے دوں؟ مسلمانوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو امام ابو حنیفہ میرے نبی کے امتی کو ایک تھان کپڑے میں دھوکہ نہیں دیتا، میں یقین سے کہتا ہوں وہ دین کے معاملے میں بھی امت کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ اب ذرا دیکھیں، یہ ہم تو کہتے ہیں یہ عقل مند ہے، لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے عمل سے بتایا، یہ اس کو غلطی لگ گئی، لیکن اس چیز کو رہنے نہیں دیا، واپس کروایا۔ میرے بھائی اللہ کہتے ہیں اس میں دلائل ہیں اس کے لیے جو کون ہے، عقل مند ہے۔ میرے پالن ہارا، یہ دنیا کے لوگ عقل مند دھوکے باز کو کہتے ہیں، عقل مند جھوٹے کو کہتے ہیں، عقل مند فراڈیے کو کہتے ہیں۔ مولا تو بتا عقل مند کون ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے بتایا، میں بتا دیتا ہوں عقل مند کون سا ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند وہ ہوتا ہے وہ قیام میں کھڑا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا نام ہے، اس کی زبان پر اللہ کا نام ہے، وہ اسی کے ذکر میں لگا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان پر اس کا نام ہے، وہ اپنی جانب پہ لیٹا ہوا ہے، کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے، تب بھی اس کی زبان پر اسی کے تذکرے ہیں، اسی کے تذکرے ہیں۔ یا یوں سمجھ لو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اس کی زبان پر اسی کا تذکرہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اسی کے تذکرے کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے دو زانوں بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان پہ ہے التحیات، زور سے بولو یار، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ تذکرے کر رہا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، تب بھی اس کی زبان پر ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ تذکرہ اسی کا ہو رہا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ غور کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، استقراء کر رہا ہے، کس چیز کے اندر؟ آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں۔ اتنی بڑی چھت ہے، بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء
السماء ماء فانبتنا بھی، اللہ پاک فرماتے ہیں فانبتنا بھی من کل زوج کریم، آگے فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین۔ پروردگار عالم نے یہ جو آسمان بنایا وہ اس کے تفکر میں لگا ہوا ہے، غور میں لگا ہوا ہے، فکر میں لگا ہوا ہے۔ اتنی بڑی چھت ہے، نیچے ستون کوئی نہیں ہے، نیچے اس کے پلر کوئی نہیں ہے، بغیر پلروں کے بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت بنا دی ہے، اتنا بڑا زمین کا فرش بنا دیا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان میں تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے پالن ہارا آپ نے یہ جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، آپس نہیں بنایا، ضرور اس میں بنانے میں حکمت ہے، ضرور بنانے میں حکمت ہے، بلا حکمت نہیں بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اس تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں پروردگار عالم نے آسمان بنایا، زمین بنائی ہے، پہاڑ بنائے ہیں، دریا بنائے ہیں، ندیاں بنائی ہیں، نالے بنائے ہیں، اللہ نے سمندر بنائے ہیں، اللہ پاک نے حشرات الارض بنائے ہیں، کیڑے مکوڑے بنائے ہیں، پرندے بنائے ہیں، درندے بنائے ہیں، چرندے بنائے ہیں، زمین پہ رینگنے والے بنائے ہیں، بغیر پاؤں کے چلنے والے بنائے۔ یہ ساری کائنات جو میرے پروردگار عالم نے بنائی ہے یہ کس لیے بنائی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ پروردگار عالم نے میرے بھائیوں دنیا میں مختلف نظریات کے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ حضرت عیسیٰ کے لیے بنی ہے، کوئی کہتا ہے حضرت عزیر کے لیے بنی ہے، حضرت عیسیٰ نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے حضرت عزیر نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی۔ اس سے پیچھے آئے لوگوں نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے یا افلاک نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ زمان ہوتا نہ دن ہوتا نہ رات ہوتا۔ کئی ادب کے اندر کراسنگ کرتے کرتے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں ہستی فلاں شخصیت وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی وجہ سے کائنات کی تخلیق کی گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے حضرت علی نہ ہوتے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی۔ پھر اس سے بھی لوگ آگے آئے، ترقی کرتے کرتے انہوں نے کہا شیخ عبدالقادر جیلانی نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتا۔ میرے پالن ہارا زمین والوں میں مختلف نظریات کے لوگ حامل ہیں، مختلف نظریات کے، کوئی بولی بولتا ہے، کوئی بولی بولتا ہے۔ میرے پالن ہارا یہاں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بنا، کوئی کہتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے حضرت علی کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے۔ یہ مختلف نظریات کے لوگ ہیں میرے پالن ہارا، یہاں تو رولے پڑ گئے، نظریے مختلف، لوگ مختلف دکانیں سجا کے بیٹھ گئے۔ اب فیصلہ اسی سے کروا لے میرے بھائیوں، جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا، وہ کس نے بنایا؟ اتنے بندے بیٹھے ہو اللہ دا نام گنن لگیا شرم آندی پئی، کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ زور سے بولو سردی ختم ہو جائے گی۔ کس نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے اسی سے پوچھ لے پالن ہارا آپ نے یہ کیوں بنایا؟ مالک الملک آپ نے یہ کیوں تخلیق کی ہے؟ پروردگار عالم اگر بتا دیں تو پھر ان کی مانو گے یا اس کی مانو گے؟
ذرا زور سے کہتے اس کی مانو گے نا، اب اسی سے فیصلہ کرا لو میرے بھائیوں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ اللہ کی ذات وہ ذات پاک ہے جس ذات نے سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمان بنائے، اس کی مثل زمینیں بنائی ہیں۔ پھر فرمایا یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اس کا امر اترتا رہا۔ میرے پالنہارا یہ کیوں بنایا، کیوں بنایا؟ رب ذوالجلال فرماتے لِتَعْلَمُوا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ یہ دو چیزیں، یہ دو عقیدے ثابت کرنے کے لیے یہ یقین کر لو، یہ جان لو ہر چیز پر قادر اور قدیر کون ہے؟ اونچا بولو اونچا، ہاں قادر اور قدیر کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ یہ دو مسئلے بیان کرنے کے لیے ان کا خلاصہ نکالو، ان کا خلاصہ نکالو تو قرآن گواہی دیتا ہے یہ سب کچھ میرے پروردگار نے اپنی توحید کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ بالحق قرآن بار بار کہہ رہا ہے مختلف آیات مبارکہ میں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں ادھر نہیں جاتا، جہاں جہاں قرآن کہتا ہے یہ میں نے بنایا ہے بالحق، یہ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اظہارا للحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اور وہ حق ہے اللہ کی توحید۔ پروردگار عالم نے فرمایا ان دو چیزوں کے لیے یہ دو عقیدے بن جائیں، یہ دو نظریے بن جائیں کہ متصرف فی الامور کون ہے، مختار مطلق کون ہے، عالم الغیب کون ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وقت کا تقاضا ہے کہ میں اب حضرت بندیالوی اور آپ کے درمیان حائل نہ رہوں۔